سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کی آخری گھڑیاں جا رہی ہے، آج نہیں تو کل یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک عظیم مہینہ ہم پر جلوہ افروز ہوگا۔ ایک عظیم مہینے کی ابتدا ہوگی۔ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن توحید، رسالت، نماز
اور اس کے بعد ہمیں روزے کا حکم دیا گیا۔ روزہ 2 ہجری کے اندر ہم پر فرض کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح تھا، اس کو دوسرے مہینوں پر رشک آتا تھا۔ اللہ نے 4 مہینے اشہر الحرم بنائے، ان میں سے پھر حج کا مہینہ، تو یہ مہینہ ان مہینوں پر رشک کرتا کہ کتنے وہ عظیم مہینے ہیں، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کو جو عظمت ملنے والی ہے، اس کو جو مقام ملنے والا ہے، اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا مہینہ بنا دیا۔ اس کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ہی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جس طرح میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، جس طرح مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ اس طرح یہ مہینہ جو ہے اس کا بھی ایک موسم ہے، عبادت کا یہ موسم ہے، اللہ کے قرب کا یہ موسم ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، پھر رمضان اس کی عبادات، اس کے انوارات، اس کی فضا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر گھر کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر عجیب انوارات، ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے۔ مسجدوں کے اندر چہل پہل، نمازی بڑھنا شروع ہو جاتے، آٹومیٹک طریقے سے وضو، ہر طرح عبادت کے اندر انسان مشغول ہو جاتا۔ دکانیں بند، کاروبار بند، انسان جو ہے مسجد کی طرف رجوع کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، نمازی بڑھ جاتے، عبادات بڑھ جاتی، ذکر بڑھ جاتے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی۔ تو یہ ایک عظیم مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اس کی برکات اور فضائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عظیم مہینہ، اس کی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کی قدر کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم سارا دن دنیا کے اندر پھنسے ہوئے، کاروبار کے اندر پھنسے ہوئے، اپنی مادیت کے اندر، مادی زندگی کے اندر پھنسے ہوئے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم اس کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ اس کی قدر کو وہی لوگ ہی پہچانتے ہیں جس پر اللہ رب العزت کا فضل ہو، جس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو،
وہ اس کی قدر کو پہچانتے ہیں یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی اس کے اشتیاق ہو جاتے، 2 ماہ پہلے سے ہی دعائیں کرنی شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اس کی قدر کو جانتے تھے، نبی پہچانتے تھے اس مہینے کی قدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ مہینہ کیا چیز ہے۔ 2 ماہ پہلے سے ہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر پہنچا، اس مہینے کی رحمتیں ہمیں عطا فرما، اس کی ہمیں برکات عطا فرما۔ 2 مہینہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیتے کہ ہمیں جو ہے اس مہینے تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خوش ہو جاؤ، عظیم مہینہ تم پر آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تم پر آنے والا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں، برکات، خصوصی توجہات اور مغفرت کے اعلانات اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم نماز کی طرف آ جاؤ، عبادات کی طرف آ جاؤ اور اس مہینے کے انتظار کے اندر لگ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ آدمی تو اس کے ہر وقت انتظار کے اندر رہے اور یہ دعائیں کرے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے اوپر سے جائے ہی نہ، اس مہینہ جو ہے یہ ختم ہی نہ ہو، وہ اس مہینے کے انتظار کے اندر ہی لگا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا استقبال کرتے اور فرماتے خوش آمدید، رمضان المبارک آ گیا، یہ ہمیں پاک کرنے والا مہینہ آ گیا، یہ اللہ کے قرب والا مہینہ آ گیا، یہ اللہ کے نزدیک کرنے والا مہینہ آ گیا۔ اس کے اندر انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو جو ہے وہ مٹاتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اس کے اندر خرچ کرنے کا ثواب جو ہے وہ جہاد کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، آج نہیں تو کل یہ شروع ہونے والا یہ مہینہ، اس کی ہم قدر کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، ہمیں اس کا انتظار، اس کے انتظار کے اندر، اس کی تیاری کے اندر لگ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے کاموں کو جو ہے وہ سمیٹ لینا چاہیے، جس کام سے ہم فارغ ہو سکتے ہیں اس مہینے سے پہلے اپنے آپ کو اس کاموں سے فارغ کر سکتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر فارغ کر لیں، اپنے کاموں کو مؤخر کر دیں، آگے پیچھے کر کے جو ہے ہم اس مہینے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ فارغ کر لیں اور ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر گزارے، اللہ کی ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اپنے کاموں کو مؤخر کر دیں، خرید و فروخت کرنی ہے، کو کاروبار کے کام انجام دینے ہیں، گھر کے معاملات ہے، سفر پر جانا ہے، تو ہم اس مہینے سے پہلے جو ہے ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ مؤخر کر لے، اپنے کاموں کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی ختم کر لے، تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے تلاوت کے اندر گزار سکیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر گزار سکیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر کے اندر ایک عظیم خطبہ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ، ایک بابرکت مہینہ، ایک عظیم مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے، ایک مہینہ جلوہ فروز ہونے والا ہے، جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر دن کے اندر تمہارے لیے روزوں کو فرض قرار دے دیا، اور رات کا قیام تمہارے لیے ثواب کے لیے مقرر کر دیا۔ دن کے اندر تم روزے رکھو، رات کے اندر جو ہے تم اللہ کی عبادت کرو، قیام کرو، نفلیں ادا کرو، تراویح کو ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے رات کا قیام تمہارے لیے ثواب بنا دیا، اور جو آدمی اس مہینے کے اندر نیکی کرتا ہے اس کو دوسرے مہینے کے برابر، فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آدمی ایک نیکی کر رہا ہے، اس کو ایک نیکی کا ثواب مل رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب عطا ملتا ہے، اور جو آدمی فرض کو ادا کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب 70 گنا تک انسان کو ملتا ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے اعمال کریں۔ اگر ہم دوسرے دنوں کے اندر نفل نہیں ادا کرتے تو رمضان المبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نفلوں کو ادا کریں، اور ہم فرائض کا اہتمام کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے فرائض کا حال رمضان المبارک کے اندر بھی جو ہے غفلت اور سستی کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم لیٹ جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صبح کی نماز جو ہے وہ چلی جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے، یا کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر اس چیز کو جو ہے ہم نہ لاگو کریں۔ سحری کی ہے ہم مسجد کی طرف چل پڑیں، تاکہ یہ فرائض کا جو ثواب ہے 70 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، پھر جماعت کے ساتھ 27 گنا تک اس کا ثواب، اور پھر 27 سے یہ جو ہے 70 گنا تک اس کے اندر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرائض کے اندر جو ہے ہماری سستی اور غفلت کا نہ ہم برتاؤ کرے، بلکہ ہم جو ہے سحری کرے، یا اسی طرح افطاری کے وقت جو ہے ہم اس کے اندر سستی کا مظاہرہ نہ کرے، افطاری کرے اور فوراً جو ہے نماز کے لیے جو ہے مسجد کے اندر شریف لے آئے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ ہماری کوئی بھی نماز جو ہے بغیر جماعت کے ادا نہ ہو، اس کے اندر جو ہے نفلوں کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب جو ہے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر کھانا اور پینا، اور پھر یہ موسم بھی گرمی کا موسم ہے، اور زیادہ مشقت اور زیادہ جو ہے صبر کرنا، کیونکہ یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے۔ ہر لمحہ جو ہے ہم نے صبر کرنا ہے، ہم کھانے اور پینے سے رک گئے، اللہ کے احکامات کو ادا کرنا اس سے ہم رک گئے، اور گرمی کے اندر جو ہے اس روزے کو ادا کرنا، اور اس کے اندر جو ہے یہ جو مشقتیں ہیں اس پر جو ہے ہم نے صبر کرنا ہے۔ ہمیں صبر یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے۔ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس کے اندر جو ہے اگر ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ ہم روزے کے اندر ہے، تو اس پر جو ہے صبر کا ہی مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ انسان اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خیرات اور صدقات کرتا ہے، اپنے غرباء اور مساکین بھائیوں کا خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ غمخواری کرتا ہے، ان پر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے اندر کسی کو افطار کروا دے، اللہ رب العزت اس کو
जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं, आग से महफूज फरमाते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो आदमी इफ्तार करवाने वाला है इसको भी सवाब जो है उतना ही मिलेगा जितना रोज़ेदार ने रोज़ा रख के सवाब हासिल किया है। और फिर इस इफ्तार करवाने की वजह से जो है उस रोज़ेदार के सवाब के अंदर भी कमी नहीं की जाएगी, बल्कि उसको भी पूरा अजर अता फरमाया जाएगा। और जिस आदमी ने रोज़ा इफ्तार करवाया है इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है पूरा पूरा अजर अता फरमाएंगे और इसके अंदर कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम में से तो हर एक इतनी ताकत नहीं रखता कि हम पेट भर कर खिलाएं, हम में से हर एक इतनी ताकत नहीं रखता कि हम किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं, पेट भर कर जो है उसको खिला सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रूरी नहीं पेट भर कर खिलाना, अगर किसी को एक खजूर के साथ उन्हें इफ्तार करवा दिया या एक घूंट पानी का पिला दिया या एक घूंट लस्सी का पिला दिया, इसके ज़रिए उसको इफ्तार करवा दिया तो तुम्हें जो है रोज़े इफ्तार करवाने का पूरा पूरा अजर अता फरमाया जाएगा। और जो आदमी किसी को रोज़ा इफ्तार करवाता है फरिश्ते हर रोज़ उस पर रहमत, उसके लिए रहमत नाज़िल होती है। और उस आदमी को जो है जब शब्बे कदर होती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आदमी के साथ मुसाफा करते हैं। जो आदमी जो है रोज़ा इफ्तार करवाने वाला होता है उसके साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसाफा करते हैं। सलमा मुहद्दिस गुज़रे हैं, ये रोज़ाना जो है 50 आदमियों को रोज़ा इफ्तार करवाते थे, रोज़ाना 50 आदमियों को रोज़ा खिलवाते। तो रोज़ा आदमी के लिए जो है जो आदमी रोज़ा इफ्तार करवाने वाला उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पूरा पूरा अजर अता किया जाएगा और उसके अजर की वजह से रोज़ेदार के अजर में कमी नहीं की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसका पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मग़फ़रत और तीसरा हिस्सा जो है जहन्नम से खलासी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी अशरे के अंदर ये ऐलान फरमा देते हैं, आम जो है मग़फ़रत का ऐलान होता है, आम जो है जहन्नम से खलासी का ऐलान होता है। अल्लाह की रहमत इस महीने के अंदर आम जो है बारिश के कतरों से भी ज़्यादा बरसने वाली होती है। अल्लाह की रहमत का इस महीने के अंदर नज़ूल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस महीने के अंदर 4 काम तुम करो। वो 4 काम क्या है? तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। पहला कलमा जो है इसकी तुम कसरत के साथ जो है अल्लाह का जिक्र करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बहुत ही अजीम कलमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मुझे कोई ऐसा विर्द बतला दीजिए जिसके साथ जो है मैं आपको याद करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने क्या फरमाया, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुझे याद किया करो। फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की, इस कलमे का जिक्र तो हर कोई करता है, ये तो हर आदमी हर कोई इसको पढ़ने वाला, मुझे कोई खास जिक्र अता फरमाइए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यही इरशाद हुआ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो है मुझे याद किया करो। तो तीसरी मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी दरख्वास्त की कि मुझे खास जो है वो विर्द अता फरमाइए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया ये इतना अजीम कलमा है कि एक पलड़े के अंदर जो है 7 आसमान और ज़मीनों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर जो है इस ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, तो फिर भी जो है ये पलड़ा जो है ये बुलंदी पर ही होगा, ये पलड़ा जो है बुलंदी पर ही जाने वाला होगा। तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले कलमे का जो है तुम विर्द करो, इस ला इलाहा इल्लल्लाह की तुम कसरत करो और इस्तग़फ़ार, दूसरा काम यह है कि तुम इस्तग़फ़ार की कसरत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करते रहो। और खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहों से पाकीज़ा और मासूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद
روزانہ جو ہے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، تو روزانہ جو ہے اس کے اندر جو ہے رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کلمے کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور اللہ رب العزت سے جو ہے تیسرا کام یہ ہے کہ جنت کی طلب مانگو، اللہ رب العزت سے جنت مانگو، اس کی طلب مانگو، اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو ہے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر جو ہے داخل فرما۔ اس مہینے کے اندر جو ہے یہ کام جو ہے آپ نے کثرت سے کرنے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جو ہے پھر تراویح کا انتظام ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں رات کا قیام ادا کر دیا گیا، رات کے اندر جو ہے تراویح کو جو ہے ادا کرنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے اور اس کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں، اور اللہ کا قرب جو ہے جتنا سجدے سے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے آدمی کو جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آدمی تراویح ادا کر رہا ہے، 40 سجدے کر رہا ہے، ہر سجدے کے اندر جب آدمی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کا جو اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، جو سجدے کے اندر انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اور کسی چیز سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ واسجد واقترب، اللہ کا قرب حاصل کیجئے، کس چیز کے ساتھ؟ سجدہ کیجئے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیجئے۔ اور رمضان المبارک کے اندر پھر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آدمی کرے۔ رمضان اور قرآن کو آپس کے اندر بہت ہی مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر کیا، بزرگ جو ہے وہ اس کے اندر بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن صبح کو ختم کرتے تھے، ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن مجید جو ہے پوری تراویحوں کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ تو وہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے 61 قرآن کا جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے۔ تو ہم کم از کم جو ہے ہم ایک قرآن مجید کا جو ہے وہ کم از کم جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ ختم کریں، ہم روزانہ جو ہے ایک پارہ جو ہے کم از کم تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول جو ہے رمضان المبارک کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور اس کی جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ تلاوت ہی ہے۔ آدمی رمضان المبارک کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اور ایک اور کام جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ عبادت کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ آدمی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ آدمی جو ہے جھوٹ سے بچانا ہے، بد نظری جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ آدمی غیبت جو ہے روزے کی حالت کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے لیکن آدمی غیبت کیے جا رہا ہے، روزہ رکھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کچھ اجر بھی نہیں ملتا سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن انسان جو ہے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لاہو لب کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو اپنی مجلس سے جو ہے وہ پاکیزہ بناؤ، اپنی مجلس سے جو ہے وہ اچھی بناؤ، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر ہو۔ انسان جو ہے لاہو لب سے اپنے آپ کو جو ہے کم از کم یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھے۔ آدمی اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر جو ہے گناہوں سے دور رکھے۔ جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو نیکیاں جو ہے وہ خود بخود بنتی چلی جائے گی، عبادات جو ہے وہ خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس مہینے کے آنے سے پہلے جو ہے آدمی چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، آدمی چاند کا اہتمام کرے، چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ روزہ رکھے۔
اور اس طرح چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ عید کرے۔ ویسے تو ہر مہینے کے اندر یہ چاند کو دیکھنا جو ہے وہ سنت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا اہتمام کرتے، اور خاص طور پر پھر اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا، جو آہستہ آہستہ ہم اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سارے کے سارے جو ہے اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا اہتمام کرے، اور چاند کو دیکھنے کے بعد جو ہم اس کی دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والسلام ربی و ربک اللہ، کہ اللہ ہمیں اس مہینے کو، اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات جو ہے کرنے والی ہے، اللہ رب العزت ہی ذات جو ہے ہمارا رب ہے، وہی ذات جو ہے اس کو بنانے والی ہے۔ تو ہم چاند کو دیکھنے کا جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے اور زیادہ اہتمام کرے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ روزہ رکھتے، اور اسی طرح جو ہے چاند کو دیکھ کر جو ہے عید المبارک جو ہے عید الفطر مناتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔